قصص الاولیاء، انبیاء کے قصے، اولیاء کے قصے، جنت من اللہ، یہ اللہ جنود من اللہ، اللہ کی فوج ہوتے ہیں، اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک صحابیہ حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جوان بیٹا اللہ کے نبی کی حفاظت میں شہید ہو جاتا ہے۔ باپ شوہر کا سہارا نہیں ہے، جوان بیٹا ہے، ماں کے سہارے کے لیے جوان بیٹا شہید ہو گیا نبی کی حفاظت میں۔ ماں کو پتا چلا کہ میرا بیٹا انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی کے پاس پوچھنے کے لیے آتی ہے کہ میرا بیٹا آپ کی حفاظت میں انتقال ہو گیا، اسے ثواب شہادت کا، اللہ کے راستے میں جان دینے کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ پوچھنے کے لیے جب آتی ہے تو کیسے؟ بیٹے کی لاش سامنے رکھی ہوئی ہے، شوہر نہیں ہے، اکیلی خاتون ہے، بیوہ ہو گئی، اب بیٹے کا سہارا بھی چلا گیا، لاش سامنے رکھی ہوئی ہے، تو آپ بتائیے ایک ماں کی آنکھوں سے کتنے آنسو نکلتے ہیں جب وہ اپنے جوان بیٹے کو مرتا ہوا دیکھے۔ لیکن وہ خاتون آتی ہے نبی کی بارگاہ میں، نہ رونے کی آواز باہر ہے، نہ چہرے سے حجاب ہٹا ہے، نہ پردہ اور برقع نکلا ہے، باوقار طریقے سے آتی ہے اللہ کے نبی سے جب پوچھنے کے لیے، صحابہ کو تعجب ہو کر صحابہ پوچھتے ہیں، حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، اللہ کی بندی تیرا بیٹا مر گیا لیکن تیرے چہرے سے نقاب نہیں ہٹا، تیرے چہرے سے حجاب نہیں ہٹا، تو وہ ماں، میری مائیں اور بہنیں، اپنے دل کی تختی پر سونے کے پانی سے لکھ لو اور پلو باندھ لو، اس ماں نے کیا ترجمانی خواتین کی ہے، باحیا عورتوں کی کیا ترجمانی اس نے کی ہے۔ وہ ماں کہنے لگی میرا بیٹا مرا ہے، میری حیا نہیں مری ہے، میرا بیٹا مرا ہے، میری حیا نہیں مری ہے، اگر میرے بیٹے کا جنازہ نکلا ہے تو کیا میں اپنی حیا کا بھی جنازہ نکال دوں؟ بیٹا مر جانے پر کیا شریعت مجھے بے پردہ ہونے کی اجازت دیتی ہے؟ بیٹا مر جانے پر کیا شریعت ایک ماں کو بے حیا بننے کی اجازت دیتی ہے؟ آج کتنی مائیں ہیں اپنی بیٹیوں کی بے حیائی دیکھ کر شادیوں کے موقع پر جو کپڑے پہن کے جاتے ہیں، اپنے گلے میں نیکلیس نہیں ہے دوسرے کا مانگ کے جائیں گی، اپنے ہاتھ میں چوڑیاں نہیں ہے دوسرے کے مانگ کے جائیں گی، پہننے کپڑے ڈھنگ کے نہیں ہیں دوسروں کے لے کے جائیں گی۔ کیوں؟ شادی میں سب کو دکھانا رہتا ہے، اپنی خوبصورتی دکھانا رہتا ہے۔ 20 سال والی شادی شدہ عورت بھی کسی کی شادی میں جاتی ہے تو دلہن بن کے جانا چاہتی ہے، گویا کہ دلہنوں کا کمپٹیشن چل رہا ہے۔ ایسی بے حیا مائیں بچوں کی تربیت کیسے کر سکتی ہیں؟ حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ، امام محمد رحمت اللہ علیہ کی والدہ، بچہ چھوٹا ہے، باپ نہیں ہے، امام محمد یتیم ہے، امام محمد رحمت اللہ علیہ کی ماں بچے کو دیندار بنانے کے لیے عشاء کی نماز ہوتے وقت ہاتھ پکڑ کر رات کے اندھیرے میں مسجد کو لے جاتی۔ آج سے 1200 سال 1250 سال پہلے کہاں سے لیٹن تھی، چراغ کا زمانہ تھا، رات کے اندھیرے میں بچے کو مسجد لے جاتی، بیٹے سے کہتی بیٹا میں باہر کھڑی رہوں گی، تم اندر عشاء کی نماز پڑھ کے آنا۔ بیٹا عشاء کی نماز پڑھنے تک ماں باہر کھڑی رہتی اور عشاء کی نماز پڑھ کے آنے کے بعد بچے کو لے کے آتی، اور اس زمانے میں جو ان کے گاؤں میں، جو ان کے شہر میں استاذ تھا ان کے پاس لے کے جاتی اور کہتی کہ میرے بچے کو حافظ بنا دیجیے، میرے بچے کو عالم بنا دیجیے۔ پورا نورانی قاعدہ ماں کی تربیت میں ہوا۔ 14 سال کی عمر میں 14 سال کی عمر میں امام محمد رحمت اللہ علیہ جب پڑھنے کے لیے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے، امام ابو حنیفہ نے پوچھا حافظ بن گئے؟ امام محمد نے کہا حافظ نہیں بنا ہوں، ناظرہ قرآن پورا ہوا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا ہمارے مدرسے کا اصول ہے یہاں پر حافظ بچوں کو پڑھایا جائے گا، پہلے جاؤ حافظ بن کے آؤ، اس کے بعد پھر عالم گوشت میں پڑھایا جائے گا۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ گئے، 7 دن کے بعد واپس آئے۔ کتنے دن کے بعد؟ 7 دن کے بعد واپس آئے اور کہنے لگے حافظ بن گیا ہوں، جہاں سے امتحان لینا ہو لے لیجیے۔ 7 دن میں بچہ حافظ بن کے آیا امام محمد رحمت اللہ علیہ۔ اس کے بعد اتنے بڑے امام بنے، اتنے بڑے امام بنے۔ ماں کی تربیت، باپ نہیں ہے، بچہ یتیم ہے، ماں نے کیسا پالا ہوگا آپ اندازہ کر لیجئے۔ 7 دن میں بچہ حافظ بن کے آیا، عالم بنا۔ عالم بننے کے بعد جب ان کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، تو امام محمد نے فرمایا اللہ کے سامنے حاضری ہوئی تو میں ڈر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد ڈرتے کیوں؟ اگر میں تمہیں جہنم میں ڈالنا ہوتا تو قرآن کا حافظ اور عالم کیوں بناتا؟ اگر جہنم میں ڈالنا ہوتا تو قرآن کا حافظ اور عالم کیوں
حدیث میں یہاں تک ہے بیری کے درخت پر چادر ڈال کر پھر چادر کو ایک ساتھ جب کھینچو گے تو چادر کے جیسے چھیتڑے اڑ جاتے ہیں ویسے روح نکلتے وقت انسان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. ایسی تکلیف روح نکلتے وقت ہوتی ہے. امام محمد سے پوچھا گیا کہ آپ کو جان نکلتے وقت کیسی تکلیف ہوئی؟ امام محمد نے کیا فرمایا؟ قربان جائیے. امام محمد فرمانے لگے کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا، کب جان نکلی پتا بھی نہیں چلا. کتاب پڑھ رہا تھا، کب جان نکلی پتا بھی نہیں چلا ہے. آج ہماری مائیں اور بہنیں